زمانی بے سر و سما مددی قبلہ دین مددی مددی انتخاب کرم مستمنی عقیقہ اے خدا جو خدا خدا دا مددی فیادہ کشتی فرموش اسکا پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز بانی محفل آبروے خاندان حضور بندہ نواز زیب سجادہ آستان عالیہ حضور سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدراز حضرت مولانا حافظ سید علی الحسینی مدظ اللہ العلی، ان کے برادر اصغر حضرت مولانا مصطفیٰ حسینی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ سید کاشف پاشا مدظ اللہ العلی، حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ، حضرت علامہ وقار اشرفی صاحب، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے قسم چارہ سبز ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی طلحہ نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروی خوباں سیاح لامکاں وجہ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصلیاء، مقتع ہر سعادت مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مدے مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلہ نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھی تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ محفل سیدی سرکار گیسو دراز بندہ نواز خواجہ دکن کی بارگاہ میں ان کے جد کریم کے ذکر کے حوالے سے ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر جمع ہیں۔ ہر محفل خطاب کرنے کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خطاب وہاں کیا جاتا ہے جو جگہ خطاب کرنے کے لائق ہوتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں خطاب کرنا سوء ادب ہے، بے ادبی ہے، وہاں تو صرف اور صرف آموختہ سنانے کے لیے
ایک انسان حاضر ہوتا ہے، اور چونکہ ہم اہل محبت اہل عشق ہیں، حضور بندہ نواز جیسی ہستی جو ایک وقت میں صوفی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عظیم محدث بھی ہیں، عظیم مورخ بھی ہیں، عظیم شیخ طریقت بھی ہیں، شریعت اور طریقت کا بحر بے کرا بھی ہے، علم نافع ظاہر اور باطن کا جبل شامخ بھی ہے، ایسی ہستی جس کے صرف گیسو دراز نہیں تھے بلکہ ان کے افکار بھی دراز تھے، ان کے تخیلات بھی دراز تھے، ان کے تفکرات بھی دراز تھے، اور آج ان کا سلسلہ بھی دراز ہے، ان کی نسل بھی دراز ہے، اور ہم ان کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے اپنی بھی درازی عمر بالخیر کی خیرات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو بھی عمر دراز عطا فرمائے، ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ رب العزت جو ایک بے مایا بندے کو گفتگو کے لیے آپ نے بٹھایا ہے، اللہ کرے میں سبق سنانے میں، آموختہ سنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اہل محبت اہل عشق، اس کو آیے تطہیر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ طور پر اہل البیت کا نام لے کر ان کی تطہیر کا ذکر فرمایا ہے، انہیں ہر رجس سے، ہر نجاست سے، حتیٰ کہ رجس کا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اتنے معنی بیان فرمائے۔ رجس کا ایک مطلب شرک ہے، رجس کا ایک مطلب کفر ہے، رجس کا ایک مطلب زنا ہے، رجس کا ایک مطلب بدکاری ہے، رجس کا ایک مطلب جھوٹ بھی ہے، رجس کا ایک مطلب شکوک اور شبہات بھی ہے، رجس کا ایک مطلب غیبت بھی ہے۔ امام رازی کہتے ہیں رجس کے جتنے معنی بن سکتے تھے اللہ نے ہر رجس سے اہل بیت کو پاک فرما دیا، ان کی تطہیر فرما دی۔ اب اللہ رب العزت نے تو آیت میں بیان فرمایا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اجمال میں بات کرتا ہے، قرآن کبھی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ کم و بیش 6666 آیتوں کے اندر پورا نظام حیات پیش کرنا ہے، پورا نظام زندگی پیش کرنا ہے، انداز بندگی پیش کرنا ہے، جنت کا نقشہ کھینچنا ہے، جہنم کے عذاب کو بیان کرنا ہے، انبیاء کے قصص بیان کرنا ہے، اس لیے قرآن اشارے دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اجمال میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ قرآن کی فصاحتوں کا عالم ہے، یہ قرآن کی بلاغت کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں جتنی بھی زبانیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دعویٰ کر سکتی ہے، اس میں سب سے فصیح زبان قرآن مقدس کی زبان ہے، اس سے زیادہ فصیح زبان دنیا میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، قرآن اجمال بیان کرتا ہے، جگہ جگہ جب قرآن اجمال بیان کرتا ہے تو اس کی تفسیر کے اندر کہ اب اس کا کیا مطلب ہوگا بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ تطہیر کے نزول کے بعد سارے اختلافات کا خاتمہ فرما دیا۔ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی اور نجاست کو اہل بیت سے دور کر دی جائے گی، اہل بیت سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، تاہیر کے بعد پھر تطہیر کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ اکبر، انہیں مزید پاک کیا جائے گا، اور اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، ایک بات میں پاکی کے حوالے سے رکھ کر کے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پاک کرنے والے کی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کپڑے میں نجاست لگی ہو اور وہ کپڑا کسی بچی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اسے پاک کرو، تو بچی اپنے طور پہ پاک کرے گی۔ کس طرح سے پاک کرے گی؟ دھوئے گی تو دھبا رہنے کی گنجائش
گنجائش رہ جائے گی. اس کی ماں کے ہاتھ میں دیں گے اس سے زیادہ طاقتور ہاتھ ہے, دھبا ختم ہوگا, لیکن جب وہ نچوڑے گی تو کچھ قطرے رہ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر پھر کسی مرد کے ہاتھ میں دیں گے تو کمزور مرد اپنے اعتبار سے نچوڑے گا, طاقت مرد اپنے اعتبار سے نچوڑے گا. گویا کہ جیسی جیسی طاقت بڑھتی جائے گی باقی کا مزاج بڑھتا جائے گا. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے, ملانے کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ فرشتوں کے ہاتھ میں باقی کا مسئلہ نہیں دیا گیا, مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا. فرمایا انہیں پاک کون کرے گا؟ انہیں پاک کرنے والا اللہ ہے. اب اللہ کی جو طاقت ہے پاک کرنے کی, اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو پاک فرما دے گا. کس شان سے اللہ نے پاک کیا ہوگا, کس شان سے اللہ نے پاک کیا ہوگا. اسی لیے دیکھو ہر نسل میں ایک دو پشتوں کے بعد بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لیکن جن کو پاک کیا ہے وہ نسل مصطفیٰ ہے. جہاں حسن ہے, جہاں حسین ہے, وہیں پر جب 5 صدیوں کے بعد آتا ہے تو اللہ اکبر, بندہ نواز جیسا شہزادہ کہیں نظر آتا ہے, کہیں غوث پاک جیسا شہزادہ نظر آتا ہے, کہیں غریب نواز جیسا شہزادہ نظر آتا ہے, کہیں محبوب الہی جیسا شہزادہ نظر آتا ہے. اور قیامت کے قریب جب سب کی نسل بگڑ جائے گی, قیامت کے قریب سب کی نسل بگڑ جائے گی. کتنی بگڑے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کپڑے پہن کر بھی عورتیں ننگی رہیں گی. تو کس کس کی نسل کی رہے گی وہ بتاؤ نا, کس کس کی؟ نسلیں تو سب کی ہوگی, کس کی باقی رہے گی, کس کی ختم ہو جائے گی. لیکن اندازہ فرمائیں گلبرگہ شریف والوں, گرد نواز آنے والوں, اہل بیت کی شان سمجھتے جانا. اس لیے کہ کوئی خطاب تو ہونا نہیں ہے, لیکن بات توجہ سے سنے, غور فرمائیں. قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی, مرد ایسے راستوں میں زنا کریں گے جیسے جانور جو ہے راستوں کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. غور کریں, یہ حالت ہوگی. لیکن جس وقت, توجہ فرمائیں, لیطہرکم تطہیرا کی برکتیں, لیطہرکم تطہیرا کی برکتیں. جب اوروں کی اولاد راستوں پہ زنا کرے گی, جب اوروں کی اولاد میں کپڑے پہن کر عورتیں ننگی رہے گی, جب لوگ سود میں ڈوب جائیں گے, تب بھی لیطہرکم تطہیرا جن کی شان ہے, اس گھرانے میں ایسا بیٹا ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ جیسا پیغمبر نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیطہرکم تطہیرا کی شان ہے, اس شان سے اللہ نے پاک کیا. لیکن اب یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا؟ یہ آیت نازل ہوئی ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں, اور جب آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا اینا فاطمہ, سیدہ موجود تھی, اور اینا فاطمہ کہاں, اپنے دائیں طرف بٹھایا. پھر اس کے بعد مولا علی کو بلایا, اپنی بائیں طرف بٹھایا. آپ کی توجہ میری طرف شاید یقیناً ہے کہ نہیں, جی ہاں, کیونکہ میں چھوٹی اس سے بیٹھا ہوں تو لوگ آپ کے سر نظر آتے ہیں, آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ مجھے تو آپ کی توجہ کی ضرورت کم ہے جو میری پشت پناہی کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورے بندہ نواز کی توجہ درکار ہے. حسین پاک کا ذکر حسینی کی چوکھٹ پر ہو تو یہ میرے مقدر کی معراج ہے. ہمارے وہ ناظرین کہہ رہے تھے کہ میری کیفیت میں جانتا ہوں, نے کہا یہ آپ ہی کی نہیں, یہ سب کی کیفیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ بندہ نواز کو سبق سنانا, استاد جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہاں اتنی محتاط بات کرنی پڑتی ہے. ہاں, تو آپ غور فرمائیں ذرا, عرض کیا کر رہا تھا, توجہ کریں. آپ میری بات تو اگر باتیں بیچ میں آپ کرو گے نا, اٹھک بیٹھک کرو گے, مضمون میرے ذہن سے نکل جائے گا. خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں. بہت خوبصورت محفل سجائی سجادہ صاحب نے, اور یہ اپنے والد کے, اپنے دادا کے, اپنے خاندان کے سچے جانشین, ہم دعا بھی کرتے اور ہیں بھی ماشاءاللہ کہ, اور حضرت سیدی خسرو پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا محرم ہے. اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے, آمین. اور اللہ پاک اپنی شان کے مطابق
امام علی مقام کے شہزادے کو ان کے جد کریم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. مضمون ذہن سے نکلتا ہے اگر آپ چلت پھرت کرتے ہیں تو، لیکن تھوڑا سا میں منتظمین سے بھی جو ہے وہ تعاون چاہوں گا کہ وہ کسی کو کچھ نہ کہیں، چھوڑ دے. جیسے چوکھٹ سرکار بندہ نواز کی ہے، ذکر ان کے جد کریم کا ہے. اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، بات آگے بڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اہل بیت کی معرفت حاصل کرو. جب آیے تطہیر نازل ہوئی تو چونکہ حضور کی بیویاں حضور کی گھر والی ہیں، اہل بیت ہیں، اس میں کسی شریف النفس انسان کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ہر شوہر کی بیوی اس کی گھر والی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی محرے میں کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں بھی کہا جاتا ہوگا میری گھر والی نے ایسا کیا، میری گھر والی. تو بیوی گھر والی ہے، اس میں کسی اہل خیرت کو، اہل شرافت کو اختلاف ہے ہی نہیں. لیکن ان کے علاوہ کون ہے گھر والا، وہ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے اتنی کثرت سے بتایا، اتنی کثرت سے. پہلے جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے بازو میں بٹھایا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی پرایا مال ہوتی ہے. توجہ کیجیے، بیٹی پرایا مال ہوتی ہے اور تمہاری بیٹیاں پرایا مال ہوتی ہے. جسے اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا اس کی بیٹی پرایا مال نہ تھی. اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی شاخ کے باہر نہیں دیا سیدہ کو. 3 شہزادیوں کو تو دیا لیکن سیدہ کو نہیں دیا. کبھی نہ کہنے والا، نہیں کہنے والا، نہ کہنے والا رسول، کبھی نہ نہیں کہنے والا رسول. جب سیدہ کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے بزرگوں کے رشتہ مانگنے پر اس لیے سکوت کر جاتے ہیں کہ میں نے اسی کو دینا ہے جس کا گھر میرا گھر ہوگا. سبحان اللہ. جس کا خاندان میرا خاندان ہوگا. سبحان اللہ. جس کی پشت میری پشت ہوگی، جس کا جد میرا جد ہوگا، جس کا اب میرا اب ہوگا، جس کی شاخ میری شاخ ہوگی. اللہ اکبر. توجہ فرمائے، جن لوگوں کے لیے سکوت کیا وہ بھی ہمارے سراکوں پر شان والے ہیں. ہم لوگ ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر تو میں سینہ تان کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے محب ہے، بے دام غلام ہے. اس لیے کہ یہ پیغام میرا نہیں ہے، صرف یہ پیغام حضور بندہ نواز کے سودراز کا پیغام. سبحان اللہ. اور بندہ نواز کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ صحابہ کے بھی بے دام غلام ہوں اور آپ اہل بیت کے بھی بے دام غلام ہوں. ایسا کیوں ہے؟ میں آگے اگر وقت رہا، میرے ذہن میں بات رہی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن بات سمجھ لے اتنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجنبی گھر میں، دوسرے گھر میں رشتہ نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے خاندان کا فرد وہ کہ ایک درخت ہو 2 شاخیں ہوں. ایک درخت ہو 2 شاخیں. حضور نے فرمایا بھی، کنز الاموال کی حدیث ہے، فرمایا تم سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخوں سے ہو، میں اور علی ایک شاخ کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے. ایک شاخ کی کبھی آپ نے گلیل بنائی ہو لکڑی کی تو دیکھنا کہ ایک شاخ کی جب 2 ٹہنی نکلتی ہے تو ان کی قربتوں کا عالم کیا ہوتا ہے. بالکل اس طریقے سے ہوتی ہے. جو بچپنے میں جنہوں نے لکڑی کی گلیل دیکھی ہوگی، گلیل سمجھتے ہیں نا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے، جب یہ 2 اس طرح فرمایا میں اور علی ایک درخت کی، بلکہ ایک ٹہنی کی، درخت نہیں ٹہنی کی. کتنی قربت ہے. اگر درخت بھی کہتے تو بھی قربت تھی، مگر درخت کہا جاتا. یہ فصاحت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، افصح العرب کی فصاحت ہے. اس لیے کہ درخت کی 2 ٹہنی، ایک ادھر سے نکلتی ہے ایک ادھر سے نکلتی ہے. حضور نے درخت کی 2 ٹہنی نہیں فرمایا، فرمایا ایک شاخ کی 2 ٹہنی. یعنی ایک شاخ کی 2 ٹہنی میں جتنی قربت ہے، فرمایا اتنی قربت مجھ میں اور علی میں موجود ہے. اگر آپ ذکر علی آنے پر ایک بات کہوں تو کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر. اسی لیے تو یہ شان ہے علی کے مرتضیٰ کی، یہ شان ہے مولا کائنات کی کہ جب مصطفیٰ جان رحمت مولا علی کو ایک جنگ میں بھیجتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں
دنیا سے نہ اٹھانا. سبحان اللہ، مولا سبحان مشکل اللہ، کشا سبحان کو اللہ. بلایا، علی تم بھی بیٹھو، سیدہ کو بلایا تم بھی بیٹھو، امام حسن کو بلایا تم بھی بیٹھو، امام حسین کو بلایا تم بھی بیٹھو. چاروں کو بٹھایا اور چاروں کو بٹھا کر حضور نے خیبر کی بنی ہوئی کالی چادر جو حضور کو بہت پسند ہے، خیبر کی بنی ہوئی کالی چادر جس پہ اونٹ کے کجاوے کی نقشی بنی ہوئی تھی، حضور نے وہ چادر اپنے اوپر ڈال دی. چادر ڈال دی. اس طریقے سے دعا کبھی نہیں کی اللہ کے رسول نے، لیکن آج انداز بدل گیا دعا کا. ذرا دھیان دینا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم اس طریقے سے اہل بیت پڑھتے ہیں. اگر کسی کو گھمنڈ ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر زیادہ کر لیتے تو میں نے کہا یہ شرف سنیوں سے زیادہ اللہ نے کسی کے مقدر میں نہیں لکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول نے چادر اپنے سر پہ ڈالی اور وہ چادر میں کم جمع ہو گئے 5 تن، اور انہی 5 تن کو ہم کہتے ہیں پنج تن. کیا پنجتن کہتے ہیں. چادر ڈالنے میں حکمت کیا تھی؟ اہل علم کی توجہ، ان کے مطالعے میں اضافہ نہیں کر پاؤں گا، طالب علم ہوں، لیکن اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ میرے لیے دعا کریں گے. توجہ فرمائیں. چادر ڈالنے میں حکمت کیا تھی؟ چادر ڈالنے میں حکمت یہ تھی کہ پوری کائنات الگ ہو جائے اور ہم 5 الگ ہو جائیں. چادر ڈالنے میں حکمت یہ تھی کہ کائنات الگ ہو جائے، آسمان الگ ہو گیا، زمینیں الگ ہو گئی، ستاروں کی انجمن الگ ہو گئی، شفق کا جمال الگ ہو گیا، افق کی سرخیاں الگ ہو گئی، جنت کی بہاریں الگ ہو گئی، جہنم کا جلال الگ ہو گیا. یعنی کائنات سب الگ ہے اور پنجتن ایک ساتھ ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضور اب کائنات کو بتا رہے ہیں کہ جس اہل بیت سے نجاست دور کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، جان لو کون لوگ ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور تو ان سے ناپاکی کو دور کر دے، ہر نجاست کو دور کر دے. اب یہاں لوگ کہتے ہیں وہ چاروں تھے تو چاروں کو رکھا، ورنہ کریم تو اور بھی کسی کو لے سکتے تھے. میں نے کہا یہ مشکل بھی ام سلمہ نے حل کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومنین پر، میری ماں پر، تمام مومنین کی ماں پر اللہ رحمت فرمائے. اگر آپ کہتے حضور تو رحمت للعالمین میں سب کو چادر میں لیتے، کہا ارے کرم سے لینا اور ہے اور خدا کے حکم سے حکم بتانے کے لیے لینا اور ہے. اب حضور علیہ السلام نے صرف 5 کو لیا چادر میں. ام المومنین نے سوچا اتنی بڑی بات ہو رہی ہے میں بھی برکت لے لوں، تو چادر اٹھائی، سر پہ ڈالی. حضور نے چادر ہاتھ سے لے لی، فرمایا تم خیر پر ہو، نبی کی بیوی ہو، تم خیر پر ہو. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. اللہ اللہ. اور پھر حضور کیا کہے، اللہ یہ میری اہل بیت ہے. غور سے سننا، غور سے سننا، توجہ کرنا. اللہ کرے تمہیں معرفت اہل بیت نصیب ہو جائے. بندہ نواز کی چوکھٹ کی غلامی. اللہ اکبر. توجہ کرے، غور فرمائے. اللہ اللہ فرمایا. میں عرض کیا مولا یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی کو دور کر دے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. جو ان سے نفرت کرے تو ان کو اپنا دشمن بنا. جو ان سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کروں، جو ان سے صلح کرے میں ان سے صلح کروں. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور حدیث کا اینڈ اس پر ہوتا ہے. علامہ مومن شبننجی اور اس طرح سے دیگر محدثین اینڈ یہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں مولا یہ میری اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص لوگ ہیں. خاص لوگ، اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں. اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. خاص لوگ کا مطلب سمجھے کچھ؟ خاص لوگ کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر. کوئی بندے کا تعارف کرانا ہو، یہ عالم ہے، مفتی ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، پاورفل ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، 500 جملے کہہ دیں، بات اپنی جگہ ہے. لیکن اگر ایک جملہ کہا نا کہ یہ بندہ صاحب کا خاص ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 500 جملوں پر ایک جملہ غالب ہے، یہ خاص ہے، یہ وزیر اعظم کا خاص ہے، یہ بادشاہ کا خاص ہے. بس اس کے بعد کچھ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلتا ہے جو خاص ہوتا ہے اس سے بگڑی بنتی ہے، جو خاص ہوتا ہے اس کی سنی جاتی ہے، جو خاص ہوتا ہے اس کی وجہ سے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، جو خاص ہوتا ہے اس کی وجہ سے فیصلے تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے 18
ہیں لیکن میرے نبی کی طرح خاص نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام خاص ہیں لیکن میرے نبی کی طرح خاص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب عبد ہیں اور تنہا مصطفیٰ جان رحمت عبدہ ہے. اسی لیے ذکر موسیٰ ہوا عبد کہہ کر نہیں ہوا, ذکر نوح ہوا عبد کہہ کر نہیں ہوا, ذکر ابراہیم ہوا عبد کہہ کے نہیں ہوا, سب کے نام لے کے ہوئے. لیکن جب باری آتی ہے خاص الخاص کی تو ذکر ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. آج تک اس سے نہ یہودی انکار کر سکا, نہ عیسائی انکار کر سکا, نہ دنیا میں شیعہ سنی کو انکار کر سکا کہ عبدہ سے مراد کون ہے. اس لیے کہ ان کی عبدیت خاصہ اتنی مشہور ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف کرنے والا بھی عبدیت مصطفیٰ پر اختلاف نہیں کرتا, اتنے خاص ہے وہ. لیکن عبدہ یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی خصوصیت ہے, اس مرتبے پہ کوئی نبی فائز نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, ای سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے, عبدہ الگ ہے. عبد کسے کہتے ہیں جو انتظار کرتا ہے, اور عبدہ کسے کہتے ہیں جس کا انتظار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسے کہتے ہیں, توجہ, عبد کسے کہتے ہیں نماز میں غلطی ہو جائے لوٹانا پڑے گا. عبدہ اگر سفر کی جلدی کی وجہ سے غلطی نہیں, اس لیے کہ نبی کے قریب سے غلطی گزر کر نہیں جاتی. سبحان اللہ, حق ہے حق ہے. بلکہ نبی جس اونٹنی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے بھی خطا نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اگر مجمع پڑھے لکھوں کے ساتھ عاشقوں کا ہے تو کہہ دوں, کوئی اونٹنی کی نکل نہیں چھوڑتا ہے. نبی نے ہجرت کے دن اونٹنی کی نکل چھوڑ دی. یہ معمور من اللہ ہے, یہ ہر جگہ نہیں بیٹھے گی, یہ وہی بیٹھے گی جہاں اس کو بیٹھنا ہے. چارہ دیکھ کر, ارے چارہ دیکھ کے انسان پھسل جاتا ہے, جانور کی کیا بات ہے. لیکن وہ انسان اور ہے اور وہ جانور اور ہے. جس جانور پر نبی بیٹھ جائے, توجہ, جس جانور پر نبی بیٹھ جائے اس اونٹنی سے خطا نہیں ہوتی. اس اونٹنی کو پھسلانے کے لیے کوئی کر سکتا تھا, چارہ رکھ دیتا, آپ بیٹھ جا میرے گھر نبی مہمان ہے. لیکن چارے دیکھ کر بھی اونٹنی پھسلی نہیں. کیوں؟ چارہ دیکھ کر اور اونٹنیاں پھسلتی ہے, جس پہ نبی بیٹھ جائے اب وہ اونٹنی پھسل نہیں سکتی. ایک جملے کا اضافہ کر دوں آگے چل کے, توجہ کریں. جس پر نبی سوار ہو جائیں جب وہ اونٹنی کے قدم نہیں پھسلتے تو جن کو نبی اپنے اوپر سوار کر لے ان کے قدم کیسے پھسلتے؟ جو حسنین کریمین کو کہتے کہ ان سے خطا ہوئی تھی. ہم نے, یہ تو بہت مقدس اسٹیج ہے, ہم یہاں ایسی بات نہیں کرتے, بلکہ کسی بھی اسٹیج پہ نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ بندہ نواز کا اسٹیج ہے تو یہ بندہ نواز کے نانا کا ممبر ہے, اس لیے ہمیں اس کا تقدس خیال ہے. لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں ان سے کیسے خطا ہو سکتا. وہ ہم تو معصوم نہیں مانتے نبیوں کے اور فرشتوں کے سوا کسی کو, کیونکہ یہی عقیدہ بندہ نواز کا بھی ہے, یہی عقیدہ غوث پاک کا بھی, یہی عقیدہ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بھی. اور سچے مرید کی پہچان ٹوپی نہیں ہے, سچے مرید کی پہچان پیر کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. سچے مرید کی پہچان جبے کا کلر نہیں ہے, سبحان اللہ. سچے مرید کی پہچان پیر کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. آپ ٹوپی کسی کلر کی پہنے, لیکن اگر بندہ نواز کے کلر کا عقیدہ سینے سے لگا رکھا ہے تو بندہ نواز کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کلر کا پہنے, مخدوم اشرف کا رنگ والا عقیدہ اگر آپ کے سینے سے لگا رکھا ہے تو آپ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ورنہ یاد رکھنا, اگر ہم ٹوپی کے کلر میں الجھے رہے اور عقیدے کے کلر کو ہم نے ہلکا کر دیا تو نہ یہاں امان ملے گی نہ وہاں امان ملے گی. اس لیے پیر کا سچا وفادار وہی ہے جو مرشد کے عقیدے پر رہے. اللہ اکبر. اور یہی سچائی ہے, پیری مریدی کا مقصد یہی ہے کہ پیر اپنا عقیدہ منتقل کرتا ہے. یہی تو اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے, جو میرا عقیدہ وہ میرے پیر کا, اس کے 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 پیر کا. جب ہم مولا علی تک پہنچتے ہیں تو عقیدے کی کڑیاں ہماری ویسے ہی جڑتی نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. نئے عقیدے نکالنے والے
हुजूर जिस जानवर पे बैठ जाते थे, जितनी देर तक जानवर पे बैठे रहते थे, उतनी देर तक वो जानवर ना पेशाब करता था ना पाखना। जानवर पे बैठकर भी उनको इंसान का शऊर अता कर दे। तवज्जो करेंगे, रसूलुल्लाह का बैठना है। जिस पे हुजूर सवार हो जाएं वो खता नहीं करते। जिस फातिमा को अपनी गोद में सवार किया होगा, वो फातिमा तो ज़हरा से खता कैसे हो सकती है? ये अलग उन्वान अर्ज क्या कर रहा था? अब तो गलती करे तो नमाज दोहराने का हुक्म है। अब तो जल्दी करे, तवज्जो, अब तो की गलती गिना रहा हूं और अब तो की जल्दी बता रहा हूं। यही तो बात है। अब तो से गलती हुई तो नमाज दोहराओ, और गलती जल्दी में भी होती है और जल्दी नहीं होती है तो भी होती है। लेकिन ये अब्दुहू की गलती नहीं है, अब्दुहू की जल्दी है। बार बार लोग कहते हैं मदीने वाले इंतजार करें, मदीने वाले इंतजार करें। हुजूर अलैहि सलाम ने 4 रकअत की नियत की, जल्दी में 2 रकअत पे सलाम फेरा। बड़े से बड़ा मुफ्ती, खतीब, अदीब, मुहद्दिस कुछ भी होता, गौस कुतुब अब्दाल कोई होता, का उठिए और दोबारा नमाज पढ़िए। लेकिन ये अब्द की बात है, उठिए दोबारा पढ़िए। लेकिन जब अब्दुहू की बात आई, का महबूब आपके लिए कानून बदल दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जल्दी में किया ना, आपने जल्दी में किया। अगर किसी को जल्दी ना भी हो और वो सफर करेगा तो वो तेरी अदा को अदा करेगा। वो 4 नहीं पढ़ना, कानून बन गया, 2 ही पे सलाम फेरेगा। क्योंकि अब तो दीगर, अब तो वो चीजें दीगर, वो और है, तू और है, तू खास है। समझ में आया खास का मतलब? सुभान अल्लाह। खास का मतलब समझ में आया? वक्त होगा तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मुझे वक्त का भी ख्याल है। लेकिन उन्वान में थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर। तवज्जो है आपकी, ये अल्लाह का खास है। नजरें उठे तो किबला बदल जाइए, अल्लाह का खास है। सुभान अल्लाह। नजरें उठे किबला बदल जाइए, अल्लाह का खास है। नजरें उठे किबला बदल जाइए, अल्लाह का खास है। अल्लाह का कानून इनके लिए तब्दील हो जाइए, अल्लाह के खास है। अल्लाह अकबर। किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह जिसके लिए हिजाबात उठा दे, अल्लाह का खास है। और अल्लाह का खास सिर्फ एक ही है, अब यानी वो खुसूसियत खासा के मकाम पर, अखसुल खवास के मकाम पर, सबसे खास के मकाम पर, अब्दुहू की मंजिल पर, उसे आमिना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अब दुनिया को पता चल गया, अगर अल्लाह के पास बिगड़ी बनाना हो तो अल्लाह के खास को ले जाना पड़ेगा, तो बिगड़ी बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसीर दुर्र मंसूब में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, आदम को जन्नत से उतारा, खलीफा थे भाई, आम आदमी नहीं थे, मासूम थे, आम आदमी नहीं थे, सारे इंसानों के बाप थे, किसी के बेटे नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बेटा, हर बाप किसी का बेटा होता है। ये एक ऐसा बाप है जो किसी का बेटा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको कोई नहीं कह सकता कि मैं तेरा भी बाप हूँ, वरना हर बाप कहता मैं तेरा बाप हूँ। सुभान अल्लाह। गुरूर उतारने के लिए इतने काफी मैं तेरा बाप हूँ, यही है ना। लेकिन आदम वो है, कोई कहने वाला नहीं कि मैं तेरा बाप हूँ। आदम जो सबके बाप है, बल्कि उबूवत के भी बाप है। बस इतनी बात है। जो समझ के, जो नहीं समझे अल्लाह करे न समझे, तो कोई मामला बड़ा मुश्किल है। ये उबूवत के भी बाप है, ये उबूवत के भी बाप है। आदम अलैहिस्सलाम उतरे, 200 साल तक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते रहे, अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। 200 साल तक अल्लाह ने, दुर्र मंसूर इमाम सुयूती लिख रहे हैं, 200 साल तक जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे कि अल्लाह वो जो तेरा खास है, जिसका नाम मोहम्मद है, उसका वास्ता मुझे मुआज कर दे, तो निदा आती है, तूने कैसे जाना कि वो मेरा खास है? का अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ उसका नाम, जन्नत की हूरों की पुतलियों पे तेरे नाम के साथ उसका नाम, जन्नत की हूरों की पेशानी पर तेरे नाम के साथ उसका नाम। पता चला यार का नाम अपने नाम के साथ लिखना ये रस्म नई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रस्म नहीं है, यार का नाम अपने नाम के साथ लिखना। ये तो हुस्ने अज़ल की भी पसंदीदा रस्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने अज़ल की भी पसंदीदा। आदम ने ये राज खोल दिया, जन्नत के
کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام، حوروں کی پیشانی پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام، حوروں کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام، عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام، جنت کے پتوں پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام. سمجھ گیا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا وہ تیرا خاص ہے. اللہ نے کہا اپنے لیے کیوں مانگا؟ اتنے خاص کا نام لیا تھا تو اپنی ساری اولاد کے لیے مانگ لیتا، سب ہی کو بخش دیتا. یہ خاص ہے. اللہ کا اس طرح خاص ایک ہے جو عبدہ ہے. اب اس خاص تک بھی پہنچنے کے لیے کوئی خاص چاہیے، اس لیے کہ بھائی بہرحال آپ کو تعلق بڑھانے کے لیے کچھ تعلق تلاش کرنا پڑے گا. میں کوئی فلسفہ نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ قرآن سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا فلسفیانہ رنگ اختیار کرنا. اور یہ جو میری پشت پر سو رہے نا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امام غزالی کے وارث ہے علم فلسفہ میں، جسے بندہ نواز کے سود اراز کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے مجھے بھی ذرا حوصلہ ہو رہا ہے کہ میں فلسفیانہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھ لوں. توجہ آپ کی توجہ تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن توجہ اور فرمائے، توجہ کو بھی توجہ کی ضرورت ہے. سبحان اس لیے اللہ. بات اتنی بڑی ہو رہی ہے. اللہ کا خاص ایک ہے، کیونکہ اللہ کا خاص تو کوئی چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نظر میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. جو سمجھ میں آئے وہ اللہ نہیں، جو نظر میں آئے وہ اللہ نہیں، جو بیان میں آئے وہ اللہ نہیں، جو زبان میں آئے وہ اللہ نہیں، جو تصور میں آئے وہ اللہ نہیں، جو تخیل میں آئے وہ اللہ نہیں، جو خریدا جائے وہ اللہ نہیں، جو بیچا جائے وہ اللہ نہیں، جو ڈبویا جائے وہ اللہ نہیں، جو ڈبایا جائے وہ اللہ نہیں، سبحان اللہ. دودھ پلایا جائے وہ اللہ نہیں. سبحان اللہ. پیتا نہیں ہے. گوبر اور خون کے بیچ میں اللہ دودھ نکال کر کے تمہیں پلاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. دودھ پینے لگے گا تو پھر مخلوق کا کیا؟ سبحان اللہ. اس لیے جو دودھ پیے وہ خدا نہیں، وہ تو پلاتا ہے. اور شان کس شان سے پلاتا ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکالتا ہے، نہ خون کا رنگ آنے دیتا ہے، نہ گوبر کی بدبو آنے دیتا ہے. سبحان اللہ. شاربین قرآن کہتا ہے. پھر کتنا حلق سے صاف اترتا ہے، جسے ڈاکٹر جس کو سب منع کر دیتے ہیں. 99% مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جس کو سب منع کر دیتے اس کو کہتے ہیں دودھ پیو. جب بچہ کچھ قابل نہیں ہوتا کھانے پینے کے تو اس کو دودھ ہی پلایا جاتا ہے. اور دودھ میں ساری غذائیت اللہ نے رکھی ہے اور ساری لذتیں بھی رکھی ہے. بہرحال ابھی دودھ کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن توجہ کریں. تو اللہ دیکھتا نہیں، سناتا نہیں، بیان میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا بس، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان نہیں ہے. سبحان تو اللہ. اس کو پانے کے لیے کوئی خاص چاہیے تھا، پھر وہ خاص مل گیا ہمیں. وہ خاص مل گیا. ڈاکٹر نے بھی بتا دیا، عالم نے بھی بتا دیا، اقبال نے بھی بتا دیا، بڑے بڑے عالم نے بتا دیا وہ اللہ کے خاص ہیں. لیکن اب یا رسول اللہ آپ خاص ہیں، ہم آپ کو کہاں پائیں؟ اب آپ کا بھی کوئی خاص بتائیے. تو حضور نے بتایا میرے جو خاص ہیں، خاصتی میرے خاص فاطمہ ہیں، میرے خاص علی ہیں، میرے خاص حسن ہیں، میرے خاص حسین ہیں. اب مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ نبی کے خاص لوگوں کا مرتبہ کیا ہے. نبی کے خاص لوگوں کا مرتبہ بتانا پڑے گا. اور یہ اردو کی زمین ہے، کیونکہ اردو پیدا یہیں سے ہوئی ہے. میں اردو کے چند شعر پڑھ کر کے آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کروں. سبحان اللہ. بڑی دیوانہ کوشش ہے، لیکن اللہ کرے کامیاب ہو. حضور کا خاص، حضور کا کسی کا خاص کی عظمت کا پتہ کرنے سے پہلے اس کے عام کی اہمیت پتہ کرنی پڑتی ہے. جیسے یہ جو دیوڑی ہے نا بندہ نواز کی، اس بندہ نواز کی دیوڑی پر دربان بن کر کے کون کھڑا رہتا ہے یہ چیک کرنا پڑے گا. تو دربان سے دیوڑی کی اہمیت پتہ چلے گی. اگر کاشی پاشا جیسی ہستی، مفتی وقار جیسی اور مفتی عبدالرشید جیسی اور یہ بڑے بڑے جو مشائخ ہیں، یہ بندہ نواز کی دیوڑی پر دربان بن کے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں دربان اتنا قیمتی ہے بندہ نواز کی دیوڑی کا، تو یہ دیوڑی کتنی مضبوط ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. تو کہا چلو دربان سے پہلے پھر گلی کا پتہ لگاؤ، گلی کتنی قیمتی ہے. سبحان اللہ. دور سے آ رہا ہوں. علامہ صاحب تھوڑا معاف کیجیے گا، تھوڑا ٹائم اگر زیادہ ہو تو معاف کرنا. میں اپنے عنوان پہ دیر سے پہنچ رہا ہوں، توجہ کریں. لیکن اور میں تو سبق سنانے کا شوق پورا کر رہا ہوں، اس لیے کہ جلسے تو بہت ملتے ہیں، لیکن یہ محفل جس میں بندہ نواز بنفس نفس موجود ہو. سبحان اللہ.
سے لاؤں گا بس سن لیجیے توجہ. دربان گلی. اس سے پتہ چلتا ہے گھر والے کی عظمت کیا ہے. سبحان اللہ حق ہے. اب میں آپ کے سامنے امام اہل سنت کے چند شعر پڑھا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کے حضور کے خاص لوگ اس کو معلوم کرنا ہے تو پہلے حضور کی گلی معلوم کرو نا کہ حضور کی گلی کی شان کیا ہے. اب حضور کی گلی کی کیا شان ہے؟ اگر بندہ نواز کی صحبت آپ لوگ زندہ ہیں اور آپ میں اردو موجود ہے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. نبی کی کے خاص لوگوں کو معلوم کرنے کے لیے پہلے میں نبی کی گلی کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں. نبی کی گلی کیا ہے؟ تو اہل سنت کا امام اہل سنت کہتے ہیں 14ویں صدی کا عظیم مجدد کہتا ہے کہ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. سبحان اللہ. بس اہل بیت کی غلامی پیش کرو, توجہ کرنا. ہے بیتاب کس کے لیے؟ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. اللہ کی مخلوق میں بہت بڑی مخلوق, حجم کے اعتبار سے اس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے جسے عرش اعظم کہتے ہیں. لیکن وہ عرش اعظم کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. اگر تھوڑا چیخ لوں میں اپنی دیوانگی میں تو ایک مجذوب سمجھ کر کے چھوڑ دیجئے گا, اس لیے کہ کسی دوست نے کہا اتنا چیختا ہے مر جائے گا. میں نے کہا اس لیے چیختا ہوں کہ بہروں کو بھی نبی اور آل نبی کی عظمت سمجھ میں آ سکے. بات مرنے کی تو میری تو تمنا ہی یہی ہے کہ میں نبی اور آل نبی کی عظمت بیان کر رہا ہوں اور اسی وقت میری روح کفن سے ان سلوک سے پرواز کر جائے. یہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. جس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کیا ہے اس دن میری طرح تم بھی راستوں پہ چیخو گے, چلاؤ گے اللہ. اور یاد رکھنا اللہ اللہ فرزانے نہیں چلاتے, ہمیشہ چوٹ لگے ہوئے دیوانے چلایا کرتے ہیں. اور اگر یہ چیخ ہے تو یہ کسی نہ کسی دیوانگی کی نشانی ہے. لیکن مجھے آپ کی صنعت کی ضرورت نہیں. کسی نے کہا کبھی سوچ تو چلانے سے چہرے کے خد و خال بھی بگڑتے ہیں. میں نے کہا چہرے کے خد و خال اگر چیختے وقت بگڑ جائے دیوانوں کو کب پرواہ ہوتی ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. مجھے کیسے لگنے سے کیا, مجھے تو وہاں کی فکر ہے کہ وہاں کیسا لگ رہا ہوں. اگر ایک بار بقی سے سیدہ نے مسکرا دیا میری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک بار نجف اشرف سے میرے مولا نے مسکرا دیا میری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اور یاد رکھنا یہ وہ خاندان ہے کہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے. جو ان کی ہلکی سی تعریف کرتا ہے یہ اس کے ڈنکے بجا دیتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم احسان کرتے ہیں, تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. فوٹو پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. توجہ سے سنے, نبی کی گلی کی شان ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. نبی جس گلی میں چلتے ہیں, نبی جس گلی میں چلتے ہیں, نبی جس گلی میں چلتے ہیں اس گلی کے لیے جو بیتاب ہے اس کو عرش کہتے ہیں. اب بتاؤ جب نبی کی گلی کے لیے عرش بیتاب ہے تو نبی کی دیوڑی کی کیا شان ہوگی, اس پر دربان کون ہوگا. تو کہتے ہیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم, تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. نبی کے خاص لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب ذرا مقصوریت کی بحث نہیں, صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. نبی کے در کا دربان کسے کہتے ہیں؟ سدرا کے مکین کو نبی کے در کا دربان کہتے ہیں. امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. جب بتاؤ گلی کے لیے عرش بیتاب ہو, چوکھٹ پہ جبریل دربان ہو تو اس چوکھٹ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس کے اندر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور جب نبی ان کو کہتے یہ میرے خاص لوگ ہیں تو ان کی شان کا عالم. جس کی گلی کا متلاشی عرش ہو تو اس کے خاص لوگ کون ہیں. اور نبی نے خاص کر کے بتایا کہ یہ خاص ہے, ان کو خاص پروٹوکول دیا گیا.
ان کو VIP کوٹا دیا گیا تھا. سن لیں اب میں تقریر کے دوسرے رخ پہ آ رہا ہوں, تیسرے رخ پہ تقریر ختم ہو جائے گی. اگر میں سمجھانے میں کامیاب رہا, یہ خاص لوگ ہیں, نبی نے بار بار بتایا یہ خاص لوگ ہیں. توجہ کتنے خاص ہیں؟ نبی نے خاص پروٹوکول بھی عطا کیا. کتنے خاص ہیں؟ سب نبی کے قدم چومے, سب شان والے. پھر کہہ رہا ہوں افضل و مفضولیت کا ذکر نہیں, کیونکہ بندہ نواز کچھ تو کرے. عقیدہ بندہ نواز سے انحراف کر کے جانا اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے نا. اعتدال کا جو سنگم ہے صحابہ اور اہل بیت کے لیے, دکن میں بندہ نواز سے بڑا کوئی اس کا علم بردار نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ سن لیں خاص لوگ. اب ان خاص لوگوں کو حضور نے کیا کوٹا عطا فرمایا, کیا شان دی, سنیے. اب ان خاص لوگ کی عظمت سمجھتے چلے, میں جلدی پڑھ رہا ہوں. نبی عرش پر گئے ایک بار, جس مروح کے ساتھ ایک بار گئے, کیونکہ 36 مرتبہ معراج ہوئی, 35 مرتبہ ہوئی, 34 مرتبہ ہوئی. عشق و محبت والے تو کہتے ہیں وہ سو جائے تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلام. سبحان اللہ. جنہیں کون, لیکن روح اور جسم کے ساتھ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ پوری تفصیل جو ہے یہ معراج جسمانی کے لیے, لیکن نبی نے ایک بار عرش پہ قدم رکھا, ایک بار رکھا عرش پہ قدم, ایک بار رکھا. نبی نے عرش پہ قدم ایک بار رکھا, لیکن عرش پہ جانا نبی کی معراج نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں مسجد اقصیٰ گئے, مسجد کی معراج, نبیوں کو نماز پڑھائی, نبیوں کی معراج. اسی طرح آسمان پہ گئے, آسمانوں کی معراج. عرش پہ گئے, عرش کی معراج. جنت میں گئے, جنت کی معراج. اسی طریقے سے جہاں جا گئے ان کی معراج, فرشتوں سے ملے, فرشتوں کی معراج, جبریل سے ملے, جبریل کی معراج. لیکن نبی کی معراج اتنی ہوئی کہ تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات. سبحان اللہ. ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی. تھوڑا جلدی چل رہا ہوں, تیز چل رہا ہوں, وقت بچانے کے لیے توجہ کریں. یہ نبی کی معراج ہے, تو نبی نے عرش پہ قدم رکھا. توجہ کریں, دیکھیں تصور کریں, تصور میں لائے, حالانکہ وہ تصور میں آ بھی نہیں سکتا, لیکن کوشش کریں. نبی نے اپنا تلوہ عرش پہ رکھا, نبی کے تلوے کو ایک بار عرش نے چوما, نبی کے تلوے کو ایک بار عرش نے چوما. وہ عرش کی معراج ہو گئی, اور اس عرش کو کیا کہنے لگے ہم؟ عرش معلی. کیا کہنے لگے؟ عرش معلی. تو جملے پہ توجہ کرنا, نبی عرش پہ قدم رکھے. نبی کے خاص لوگ بیان کرو, نبی عرش پہ قدم رکھے, کیا ہو جاتا ہے؟ عرش معلی. نبی عرش پہ قدم رکھے, کیا ہو جاتا ہے؟ عرش معلی. نبی جس پر پیر رکھ کر اس کو پیروں میں لے آئے, اس کو عرش معلی کہتے ہیں. اور فتح مکہ کے دن جس کو اپنے اوپر کندھوں پہ اٹھا لے, اس کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. فرق سمجھے, فرق سمجھے. عرش پہ پیر ہے تو وہ معلی ہے, اور جس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا وہ علی ولی اللہ ہے. لیکن علی ولی اللہ کلمے کا جز نہیں ہے, مگر ہمارے عقیدے کا حصہ ضرور ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. کیا ہستی ہے علی ولی اللہ, علی مرتضیٰ کیا ہستی ہے. ولایت حضور علیہ السلام نے دی, جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. کیا شان عطا کی. میرے خاص لوگ کو خاص مقام ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو کیا خاص مقام دیا؟ ترمذی کی روایت, فرمایا جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں, صرف 2 دروازے کھلیں گے, یا تو نبی کا دروازہ کھلے گا یا تو علی کا دروازہ کھلے گا. جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا. جو جنابت کی حالت میں مسجد میں آئے گا, یا تو وہ اللہ کا رسول ہوگا جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, یا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا جسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. خاص درجہ دیا. نبی کے خاص لوگ, ایک اور مثال دے دوں, نبی کے خاص لوگ کی خاص بات. کن کا ذکر لے کے بیٹھے تمہیں پتہ نہیں ہے, جس دن پتہ چلے گا. میدان محشر ہے, سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. اس وقت سب کی اماں گزرے گی, سب کے ابا گزریں گے, سب کے تایا چچا سب گزریں گے, کوئی کسی کی خبر نہیں ہوگی, کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. اور وہ محشر ہے, وہ جلسہ نہیں ہے. استقبال جلسوں میں ہوتے ہیں, محشر میں نہیں ہوتے. مرتبے جلسوں میں بیان ہوتے ہیں, محشر میں نہیں. محشر کو محشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب نفسی نفسی. محشر اس لیے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. پھر کہہ رہا ہوں افضلیت نہیں پڑھنا, صرف فضائل پڑھنا, اس کا خیال کرنا. محشر میں
کون پٹھان تھا، کون مغل تھا، کون کیا تھا، عالم تھا، مفتی تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، خطیب تھا، ادیب تھا، پیر تھا، مرید تھا، یہ تھا، کچھ نہیں، سب کھڑے ہو، چلو سب کھڑے ہیں، نفسی نفسی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا، یہ منظر ہے نا، سب کو پتا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی صحیح حدیث ہے، کفن بھی نہیں ہوگا، کپڑا بھی نہیں ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، تو ام المومنین کا حضور شرم نہیں آئے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، لوگ دوسرے کو کیا دیکھیں؟ لیکن محشر ہوگا، محشر، اب اس محشر میں خاص لوگوں کی شان، محشر میں خاص لوگوں کی خاص شان، مفہوم مخالف مراد نہیں لینا آپ، لیکن خاص لوگوں کی کیا خاص شان، کیا شان ہے؟ پل صراط سے لوگ گزریں گے، کوئی کٹ کے گرے گا جہنم میں، کوئی اپنی سرین کو ڈھکیل رہا ہوگا، سب حالت خراب ہوگی، اسی لیے اس کو محشر کہتے ہیں۔ بایزید جیسے لوگوں کا جگر پگھلتا تھا جب محشر کو یاد کرتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی کو خون کا پیشاب ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت علاج کر لیجیے، کہا بیٹا مجھے بیماری نہیں ہے، میدان محشر کو یاد کرتا ہوں تو جگر پیشاب بن کر کے بہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جنت مفت میں ڈھونڈ رہے ہیں، بایزید جیسا سلطان العارفین محشر یاد کر کے جگر کو پگھالتے ہیں، اور یہاں فجر کی نماز پوری زندگی کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، کہ مولوی صاحب ہم جنتی نہیں تو کون ہے؟ نشے کے اندر گھرا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں جنتی نہیں تو کون ہے؟ زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، کہتا ہے میں جنتی نہیں تو کون ہے؟ اللہ کے بندو، محشر اسی کو کہتے ہیں جس میں حال یہ ہوگا کہ نبی کا بیٹا کنان جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ محشر ہے۔ نبی کا سگا چچا آزر ابراہیم علیہ السلام کا بچو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا، اسے محشر کہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی، اسے محشر کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی، اسے محشر کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے صرف بدعمل نہیں، نیک عمل کرنے والے بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اسے محشر کہتے ہیں۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، عبادت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بے عزت اور ذلیل لوگ صرف جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے عزت دار لوگ بھی، ذوق انک انت العزیز الکریم، عزت دار بننے والوں کو بھی ٹھوسا جائے گا۔ بہت سفید کپڑے پہن کر استری ٹائٹ کر کے لوگوں کے درمیان عزت دار بنتے تھے، اور تنہائیوں کے اندر موبائل میں کیا کیا دیکھتے تھے، گندگی دیکھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ جھوٹے عزت دار بننے والوں سن لو، اللہ اس جہنم میں جو ہے وہ جھونک کر کہے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، بہت عزت دار بنتا تھا، چک اللہ کا عذاب۔ سوچو تو صحیح، میں کتنا بھی میں محشر بیان کروں تو اسی پر وقت جائے، لیکن سنو، محشر وہ ہے جہاں نبی کا ایک بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا، نبی کا سگا چچا جہنم میں جا رہا ہوگا، لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی، اور بھی تفصیلات ہے، مگر سنو سنو سنو، جسے محشر کہتے ہیں اس میں نبی کے خاص لوگوں کی خاص شان ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا، اللہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا، تو میں اپنے ہاتھ سے جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھماؤں گا اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، اور فرمایا محشر میں شان یہ ہوگی علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے لواء الحمد کا، اور محشر میں عرش کے نیچے سے آواز آئے گی محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کی دادا گیری بابا گیری نہیں چلے گی، وہاں حسین کی امی کے نام پر پورے محشر کی گردن جھکا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت فاطمہ پہ گردنیں جھکے گی، اسے میدان محشر کہتے ہیں، جہاں کسی کی منقبت نہیں پڑی جائے گی، وہاں منقبت فاطمہ شاہ سے پڑی جائے گی۔ محشر والوں گردن، یہ نبی کے خاص لوگ ہیں، محشر والوں گردن جھکا لو، محشر والوں گردن جھکا لو۔ سوائق المحرکہ کے مصنف مفتی اعظم مکہ ابن حجر، محشر والوں گردن جھکا لو، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نبی کی شہزادی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات،
ساتھ ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا اس شان سے گزرے گی بجلی کی کڑک کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے بجلی کڑکتی ہے ایک سیکنڈ میں اور ختم، ویسے سیدہ شان کسی کو دیکھنے کی سوچے تو صحیح، محشر میں جس کی یہ شان ہے اور جس کی بیٹی کی یہ شان ہے، جس کی بیٹی کی یہ شان ہے، اس کے بابا کی شان. سبحان اللہ. ان زبانوں پر لقوہ کیوں نہیں لگ جاتا جو زبانیں یہ بکتی ہے کہ نبی اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتا. میں نے کہا جس کی بیٹی اس شان سے گزرے گی محشر میں، کسی کی ماں گزرے گی تو بتاؤ، کسی کی بیٹی گزرے گی تو بتاؤ. یہ نبی کے خاص لوگ ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمین، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاشقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گل کو قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان یہ نبی اللہ. کے خاص لوگ. کیسے خاص لوگ؟ دو کا ذکر ہو گیا، تیسرے کا سن امام حسن. سبحان اللہ. نبی کے خاص، نبی کے خاص لوگ. کسی کو غور فرما، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم سیدنا امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلی میں پھرتے ہیں، اور امام حسن کو رسول اللہ کے بعد جس نے کندھوں پہ بٹھایا اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق. لوگوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو میں نے نبی کو کرتے دیکھا وہی کر رہا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں تم ان کو خاص کہتے ہو. میں نے کہا یہ میرا مسلک صرف نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کا مسلک ہے. ان کو خاص، ان کی کسی کی برا کوئی آپ یزید کو لاتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ آپ غور فرمائیں، ابن یزید کس کو لاتے ہو بھائی؟ کس کو؟ ایک بات کرو، ان کا مقابلہ اولاد ہونے کے اعتبار سے کسی سے نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ افضلیت ہے، خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، حضور بندہ نواز نے جو ترتیب بیان فرمائی، مخدوم پاک نے جو بیان کی، غوث پاک نے جو بیان کی، ہمارا اس پر یقین ہے. بابا فرید نے جو بیان کی اس پہ یقین ہے. لیکن نسب کی جو جزوی فضیلت ہے کہ اولاد ہونے کے اعتبار سے کوئی ان کا مقابل نہیں، کیونکہ قرآن صرف ان کے لیے کہتا ہے. توجہ کرنا، اگر آپ تھک نہیں گئے تو توجہ کرنا. قرآن صرف ان کے لیے کہتا ہے ابناءنا و ابناءکم. ابنانا یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ خاص سیدنا فاروق اعظم نے کیا. دیکھو کیسا خاص کیا. اگر ان کو خاص کہہ دیا، میں نے کہا یہ فاروق اعظم نے کیا. سنیے فاروق اعظم. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں آج کل، تھوڑی سی میں بات کر کے بات ختم اب کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ صحابہ، یہ عمر یہ اہل بیت کا دشمن تھا، یہ عمر تو اس لیے تو دروازے کو آگ لگی. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو. ایک بات بتاؤں، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو اس مقدمے پہ بات رکھ رہا ہوں، اور خانقاہ چشتیہ میں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری پہ رکھ رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کا تنہا ذمہ دار ہوں. اگر میرے علماء مشائخ میری تائید کریں تو ان کی اپنی بات ہے، ان کی مرضی، کسی پہ زبردستی. لیکن ایک بات کہوں، فاطمہ الزہرا، توجہ کرنا، اگر ان کا دروازہ فاروق اعظم نے جلا کر کے ان پہ ظلم کیا ہوتا تو نسل عمر باقی ہی نہیں رہتی. میں بہت خاص بات خانقاہ چشتیہ میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن ہے جو تمہیں تانا دے، تانا، اس کی نسل باقی نہیں رکھتے. توجہ، میں بہت خاص بات پڑھ رہا ہوں. اب میں یعنی کہ یہ سمجھ لے میں بندہ نواز کو خوش کرنے کے لیے ان کے نانا ان کے جد کی بات کر رہا ہوں، لیکن خاص توجہ کرنا. اگر نبی کو تانا دے دو تو نسل ختم ہو جاتی ہے. اس کا دوسرا ثبوت، یزید نے ظلم کیا زینب پر.
یزید نے ظلم کیا سیدہ زینب بنت فاطمہ پر، 8 بیٹے چھوڑ کے مرا، نسل آگے نہیں بڑھی، ان شانیۃ هو الابتر۔ امام حسین پہ ظلم کیا، نسل آگے نہیں بڑھی، ان شانیۃ هو الابتر۔ امام زین العابدین کو شمر نے ہتکڑیاں ڈالی، نسل آگے نہیں بڑھی، ان شانیۃ هو الابتر۔ اس لیے کہ جو اولاد پیغمبر کو ستائے اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر عمر نے ظلم کیا ہوتا سیدہ فاطمہ پہ معاذ اللہ، جیسا کہ جھوٹے مکار لوگ کہہ رہے ہیں، تو نسل عمر کیسے آگے بڑھی؟ ان شانیۃ هو الابتر یہاں کیوں نہیں؟ آپ کو بتاؤں، سنو، اگر زینب بنت فاطمہ پہ ظلم ہو تو یزید کی نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، امام حسین پہ ظلم ہو، سیدہ سکینہ پہ ظلم ہو تو یزید کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اور عمر فاطمہ پہ ظلم کرتے ہیں اور بابا فرید جیسے لوگ نسل عمر میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر چشتی ہو تو کم سے کم اس کا خیال کرو۔ یہ چشتیت کے لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ جو یہ کہے کہ عمر نے دروازہ جلایا، جو دروازہ جلائے گا اس کی نسلیں جل جائیں گی، اور تجربہ موجود ہے۔ لیکن اور ایک بات یاد رکھنا، چلے اگر کسی کی نسل باقی بھی رہی تو اللہ نے ایسے بگڑے ہوئے بچے دیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور اگر فاروق اعظم کی نسل میں بابا فرید ہے تو 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو عمر نے ظلم نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا، اس لیے کہ ظالم کے یہاں بھی کوئی فرید آتا ہے، چوروں کے یہاں ولی نہیں آتے، فاطمہ الزہرا کے مجرم کے گھر بابا فرید آئیں گے۔ اگر بابا فرید کو ہٹا دو تو نہ چشتیت بچتی ہندوستان میں اور نہ کچھ بچتا ہے۔ بابا فرید ایک تنہا وسیلہ ہے جہاں سے صابریت بھی زندہ ہے اور جہاں سے چشتیت اور نظامیت بھی زندہ ہے۔ جس کے نام پہ بندہ نواز گردن جھکاتے ہیں اسے بابا فرید کہتے ہیں۔ تو جب بیٹے کا اتنا احترام کرتے تھے بابا بندہ نواز تو ان کے جد فاروق اعظم کا کتنا احترام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عقیدہ فاروق اس لیے کہ ہمارے لیے مشکل کہ ہمارے لیے تو مزے کی بات ہے، ہم لوگ ناصبیت اور رافضیت دونوں سے لڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں دونوں کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم جو صحابہ بیان کرتے ہیں تو پھر ناصبیوں کا جو وہ رافضیوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اور جب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ناصبیوں کا بھی۔ اب سنیے توجہ، اور یہ مشن بندہ نواز کا ہے۔ بندہ نواز نے جو ضربیں لگائی ہیں نا وہ آج تک لوگوں کو تڑپا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا نہیں، اپنے بزرگوں کو پڑھیے، ان کے ملفوظات پڑھیے۔ اور بابا فرید کا سلسلہ چشتیہ میں رہنا ہمارے لیے فاروق اعظم کو ماننے کے لیے بہت لازم ہے، ورنہ آپ مجھے مانو میرے باپ کو گالی دو تو پھر کیا بنتی ہے۔ اس لیے میں اس بہت بڑی خانقاہ سے یہ اعلان کر رہا ہوں، میرے علماء اگر میری تائید کر رہے ہیں تو کہ یاد رکھنا بابا فرید فاروقی ہے، فاروقی اور متفق علیہ فاروقی۔ آپ نے تو کہا بابا فرید کا تو آپ نے تذکرہ کر دیا، میں نے کہا اگر صدیق اکبر فاطمہ پہ ظلم کرتے تو صدیق اکبر کے نواسوں میں کبھی امام جعفر صادق جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ ہم لوگ یوٹیوب والوں کو سن کر کے نہیں بات کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب کے نابالغ محققین جو نومولود ہیں ہم ان پر تو اعتماد ہی نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق جس کا ذکر میرے بھائی کاشف پاشا نے کیا، کون امام جعفر صادق؟ اور سنی سے بڑھ کر اہل بیت کا عاشق کون ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا نا، میں اس سے بات آج وقت ہوتا تو وہ یہ بات کہتے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا، میں کہتا میرے بھائی کی جگہ میں بات کرتا۔ امام اعظم 2 سال تک امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے گئے، کتنے سال تک؟ 2 سال۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم سے زیادہ کون ادب والا ہے بھائی، ہمارا تو پورا مسلک ہی ادب ہے۔ امام اعظم 2 سال تک پڑھنے گئے۔ ایک دن امام جعفر صادق نے کہا نعمان ذرا میرے گھر میں کتاب پڑھی ہے وہ اٹھا کر کے لاؤ، تو کہا سرکار آپ کے گھر کے اندر وہ کمرے میں جانے کا راستہ کدھر سے ہے؟ امام جعفر صادق نے کہا تو 2 سال سے آ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں جانے کا راستہ کدھر سے ہے؟ امام اعظم نے ہاتھ جوڑ کے کہا مرشد آپ گھر میں جانے کے راستے کی بات کرتا ہے، 2 سال سے آ رہا ہوں، ادب کی وجہ سے صرف آپ کے قدموں پر نظر رکھتا ہوں، آج تک میں نے کبھی آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ادب کی وجہ سے۔ یہ ہے امام اعظم، اس لیے ان لوگوں کو مرتبے ملتے ہیں جو ناپنے تولنے بیٹھے
حیثیت کیا ہے. یہ امام اعظم ہے, یہ امام شافعی ہے. امام شافعی, امام شافعی, یہ جتنے ہمارے چاروں امام ہیں نا, یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں. علم ملا اہل بیت کے دروازے سے. امام اعظم ڈائریکٹ شاگرد امام جعفر صادق کے. امام شافعی امام جعفر صادق کی بہو حضرت نفیسہ مصری, جس کو نفیسۃ العلم کہتے ہیں, ان کے شاگرد. ایک باپ کا شاگرد, ایک بہو کا شاگرد امام شافعی. اور پردے کے پیچھے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. وصیت کی تھی, وصیت. میں نے کتابیں لکھی, مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے. امام جعفر صادق کی جو بہو ہے, وہ بھی بہو بڑی عظیم تھی. یہ حسینی گھر کی بہو تھی, حسنی گھر کی بیٹی تھی. نجیب الطرفین سیدہ تھی. نفیسۃ العلم, جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں, وہ نفیسہ مصری کے شاگرد تھے. پردے کے پیچھے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. وصیت کی. کتابوں پہ بھروسہ نہیں ہے, سجدوں پہ بھروسہ نہیں ہے, روزوں پہ بھروسہ نہیں ہے. جب محمد ابن ادریس شافعی کا انتقال ہو جائے تو نفیسہ کی گلی سے جنازہ لے کر جانا, اس سیدہ کی گلی سے جنازہ جائے گا, شافعی کی مغفرت ہو جائے. مجتہد ہونا شرط ہے. بچوں کا کام ہے اہل بیت کو سمجھنا. بچوں کا کام ہے جو بیچارے صرف و نحو سے بھی ناواقف ہے, جو اردو میں ابھی بیچارے یزید کا تلفظ جن کو نہیں پتا, یزید کو بھی یزید کہتے, ان لوگوں کا کام ہے یہ کہ وہ لگا رہے اہل بیت کی معرفت. یہ شافعی محمد ابن ادریس شافعی کہتے ہیں, آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم غداً بید الیمین صحیفتی. کیا کہتے ہیں؟ آل نبی میرا ذریعہ ہے, وہی میرا وسیلہ ہے, اور میرا نام اعمال جو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. کتاب لکھنے کی وجہ سے نہیں دیا جائے گا, نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں, سجدوں کی وجہ, اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن مضبوط نسبت کا کیا خیال ہے. کہتے ہیں ارجو بہم غداً بید الیمین صحیفتی, میرا نام اعمال جو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا. تو جلدی میں بات پوری کر دوں. کیا کہہ رہا تھا؟ یہ عقیدہ فاروق اعظم کا ہے. 2 بات کر کے بات ختم کر دوں گا, ٹائم ہو گیا اب. ہاں, اور ماشاءاللہ آپ ابھی تک واقعی بندہ نواز کی صحبت کا. سبحان اللہ. ہاں یہ بات یاد, لیکن سن لیجئے 2 باتیں عرض کر رہا تھا پہلے, بلکہ 3 باتیں. امام جعفر صادق کا ذکر ہے, یہ نواسے ہیں حضرت صدیق اکبر کے, اور پوتے ہیں مولا علی کے. صحابہ اور اہل بیت کے دشمن کدھر جائیں گے تو میرے سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا بک کرتے ہیں؟ ادھر تو ایسے شادیاں ہو رہی ہیں, ادھر تو رشتے جوڑے جا رہے ہیں, اور آپ یہاں تبرہ کر رہے ہیں. یہ نہیں, اپنی آخرت سنوارو. دنیا میں نذرانے کے لیے توجہ, جملے پہ توجہ. کاشف میرے بھائی بہت اچھے مقرر, اور یہ تو بندہ نواز کی زمین علم کی زمین. حضرت ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب کے چند اشعار مجھے بھائی نے سنائے راستے میں حیران ہوں. اس اعتبار سے ان کا تعارف نہیں تھا. سلسلہ چشتیہ میں یہ بہت علمی گھرانہ, اور علمی گھرانے کے اچھا انہوں نے علم اپنے تک محدود نہیں رکھا, انہوں نے علم کو عام بھی. ہمارے ایک بڑے عظیم عالم دین مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کہتے ہیں, اگر پوری ہندوستان کی خانقاہیں بندہ نواز کی خانقاہ کی تقلید کر لیتی تو پھر بات ہی کچھ ہوتا. کہ اپنے بزرگوں کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کر دیتے نا تو بزرگوں کا نام بھی زندہ رہتا اور اپنا مشن بھی زندہ رہتا. لوگوں نے یہ کام کیا, اللہ انہیں عمر نو عطا فرمائے. یہ کوئی بات ہم چاپلوسی کے طور پہ نہیں کہہ رہے, یہ نہیں رہتے تو بھی کہتے, کیونکہ ہم لوگ محفل دیکھ کر کے بات نہیں بدلتی, اسی لیے ہم ہر جگہ جاتے بھی نہیں, کیونکہ ہمارا پیشن نہیں. ہاں تو لیکن بات کیا کریں, جو نظرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور نظر آنے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا, تو ان سے میری گزارش ہے کہ صحابہ سے بنا کے رکھو اور اہل بیت سے بھی بنا کے رکھو, کیونکہ وہ آپس میں ایک ہے. تم زبردستی کیا اپنی اوقات بتاتے رہتے. امام جعفر صادق
पोते हैं मौला अली के, और नवासे सिद्दीक। और वो भी इमाम जाफर सादिक कहा करते थे कि मुझे तो अली ने एक बार जन्म दिया है, लेकिन सिद्दीक अकबर ने तो मुझे 2-2 मरतबा जन्म दिया है। लो साहब, छठे इमाम ये कह रहे हैं, अगर इमाम को मानते हो तो इमाम की भी मानो ना। अल्लाह का शुक्र है हमारी सहाबा से भी बनती और अहले बैत से ही बनती। हाँ, यही अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। हाँ, तो कैसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट से भी कम लूँगा, थोड़ा शजरा पढ़ रहा हूँ इमाम जाफर सादिक का मादरी सजरा। और ये भी सुन ले पहले, ये भी सुन ले कि ये हुआ कैसे। कुछ लोग आजकल कहते हैं कि इमाम हुसैन का कोई जो वो साड़ू हिंदुस्तान में रहता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं भाइयों। ये सिर्फ यूट्यूब के मुहक्किकीन की उपज है जो इधर उधर से सुन के लाए हैं। इमाम हुसैन का साड़ू कौन था, ये छुपाने के लिए एक गैर मुस्लिम को साड़ू बना दिया जालिमों ने। पहले सहाबा से दुश्मनी की बुनियाद पर हिंदुस्तान आ गए साड़ू का रिश्ता लेकर। ये बात बहुत दुख की मैं कह रहा हूं, बंदा नवाज की रूह से इनाम लेने के लिए कह रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर को साड़ू बोलने में शर्म आती है ना तुम्हें, इसलिए तुम लोग जो है हिंदुस्तान लेकर आओ साड़ू की रिश्तेदारी। मोहम्मद इब्ने अबू बकर को साड़ू बोलने में तुम्हें शर्म आती है ना। ये 2 लोग थे इमाम हुसैन के साड़ू, और तीसरा कोई साड़ू नहीं था। और उसका वाकया भी ये है, अगर बोल दूं, अर्ज करूं, जी नहीं फट तो नहीं गए ना। हाँ, मेरे यारों ने मुझे इतना घुमाया, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं कि मैं थका हूं। भाइयों, ये तो मेरी जिंदगी की असास है। जब उनका नाम आता है तो मेरी बेटी 4 जोड़, और मेरी तमन्ना है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, मैं जब जिक्र नबी और आले नबी करूँ उसी वक्त मुझे मौत दी, मैं उसी हालत में जाऊँ, ताकि मैं भी तो कहूँ ना मौला गुलामी काम करते करते आया हूँ, बिस्तर पे नहीं आया हूँ, काम करते करते गुलामी करते करते आया। ये भी अपनी और ये बार बार इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ दुआ की कबूलियत की जगह है, कबूलियत की जगह है। तवज्जो फरमाएं। ईरान की जंग में ईरान का जो बादशाह था यज़्द-ए-जर्द, नौशेरवान का बेटा यज़्द-ए-जर्द, उसको यज़्द-गर्द कहा गया है, लेकिन चूंकि अरबी में गाफ नहीं है तो जर्द कहते हैं, लेकिन ईरान वाले गर्द ही कहते हैं, यज़्द-गर्द। उसकी 3 बेटियां थी। ये जंग छोड़ करके सब भागे, और मुसलमानों ने सारी कनीज़ों को, घर की औरतों को कनीज़ बनाया, उठाकर मदीने मुनव्वरा लाए। जब वो लेकर आए ना मदीने मुनव्वरा, तो वो सोने में 3 बेटियां लदी हुई थी, और जब लदी हुई थी तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कई रिवायतें, मैं एक रिवायत से पेश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है, वरना मैं सारी जो कम से कम 2-3 तो पेश करता, लेकिन बहरहाल एक रिवायत सुन लें। तो फारूक आज़म ने फरमाया कि ये लड़कियाँ कौन हैं, तो कहा ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये लड़कियाँ बादशाह की बेटियाँ हैं, और बाकी सब उसकी कनीज़ें हैं। तो कहा इसमें ये 2 में जो, ये 3 में जो ये है ना, ये लड़की, ये बहुत गुस्से से कुछ का कुछ कहती है। क्या कहती है? तो फारसी जबान जो सहाबी जानते थे, कहा कि ये अपने बाप दादाओं को कोस रही है कि नामर्दों में दम नहीं था तो मुसलमानों से लड़े क्यों, हम घर छोड़ के कभी हमने आंगन नहीं देखा, ये आज मुसलमानों के सामने इन्होंने हमें कैदी बना दिया, अगर नहीं दम था तो नहीं लड़ते। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, 2 रिवायतें मिलती है, लेकिन मैं एक पढ़ रहा हूँ, फारूक आज़म के हवाले से पढ़ दूँ, मौला अली की भी रिवायत है। फारूक आज़म ने कहा ये लड़की बड़ी बहादुर है, ये लड़की बहुत बहादुर है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 बेटियों को आज़ाद कर दूँ, और उसमें एक का जो निकाह हो इस बहादुर के साथ, जिसका निकाह हो उसे हुसैन इब्न अली होना चाहिए। उसी खातून को शहरबानो कहा गया है। तो एक बेटी किसके निकाह में गई? इमाम हुसैन के निकाह में। एक बेटी शहरबानो की बहन अब्दुल्ला इब्न उमर के निकाह में, और एक बेटी मोहम्मद इब्न अबू बकर के निकाह में। ये 3 बहनों इस तरह, एक सिद्दीक अकबर की बहू बनी, एक फारूक आज़म की बहू बनी, और एक मौला अली की बहू बनी, यानी रसूलुल्लाह की बहू बनी। क्या नसीबा लाए थे साहब, सुभान अल्लाह, इतने बड़े बड़े घराने की बहू। तो हजरत अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था सालिम। अब्दुल्ला इब्न उमर से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? फारूक आज़म का पोता, उसका नाम था सालिम। सिद्दीक अकबर के घर में हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था कासिम।
اور امام حسین کے گھر جو شہزادے کی ولادت ہوئی ان کا نام تھا علی ابن حسین زین العابدین. سبحان اللہ. سالم، قاسم اور زین العابدین سرکار یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہیں. اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے بڑھیں. قاسم جو تھے وہ شادی کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی. یہ پوتی ہے صدیق اکبر کی. ابو بکر صدیق کی پوتی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی اسما سے. سمجھا سکا میں آپ کو؟ جی. محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، عبد الرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی اسما. اتنا سمجھ میں آئے؟ ادھر پوتا ادھر پوتی، یعنی قاسم کی شادی چچا کے بیٹی کے ساتھ ہوئی. اتنا سمجھے بھائی؟ بھائی سمجھی ہوگا. اتنا سمجھے؟ جب اسما کے ساتھ قاسم کا نکاح ہوا، اسما کے ساتھ قاسم کا نکاح ہوا تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا ام فروا. اور ام فروا کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوا اور ان سے سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے. تو یہ جو ام فروا تھی یہ نجیب الطرفین صدیقہ تھی. باپ کی طرف سے بھی صدیقی تھی اور ماں کی طرف سے بھی صدیقی تھی، یعنی دو نسبتیں مل رہی تھی ام فروا کو. اس لیے امام جعفر صادق فخر سے کہتے تھے علی نے تو ایک بار پیدا کیا، ابو بکر نے مجھے دونوں مرتبہ پیدا کیا. یہ صدیق اکبر ہے، یہ فاروق اعظم ہے. بات جو آخری کرنے چلا تھا دو اس میں سے سن لے، اب بات ختم ہوتی ہے. ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. ان کی انما یرید اللہ. ایک مرتبہ برابری کرنے کے لیے ایک بزرگ آگے بڑھے، بغض میں عداوت میں نہیں، لیکن فاروق اعظم نے پھر ان بزرگوں کو بتایا. جب مال غنیمت زیادہ آیا تو فاروق اعظم نے جتنا نذرانہ بدر کے صحابہ کو دیا، بدری صحابہ کو، اتنا ہی نذرانہ امام حسن اور امام حسین کو دیا. اب سن لیجئے، بس بات ختم ہوئی. کتنا نذرانہ؟ بدر والوں جتنا نذرانہ کس کو دیا؟ امام حسن اور امام حسین کو. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے تھے. کہتے ابا یہ تو گلی میں کھیلتے تھے، میں جنگوں میں شریک ہوتا تھا، آپ نے ان کے برابر مجھے نذرانہ نہیں دیا. ارے برابر نہیں دیا، ان سے بڑھ کے نہیں دیا، کم سے کم برابر تو دیتے، کیونکہ ان کی میری برابری نہیں ہے، میرے مجھ سے عمر میں کم ہے. اب مجھ سے کون کہہ رہا؟ عبداللہ ابن عمر. بغض میں نہیں، عداوت میں نہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر چھوٹی ہے. ان کی عمر، بعض لوگوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے مگر وہ چھوٹے نہیں ہوتے. یہ سبق ہم کو عباس ابن عبد المطلب نے سکھایا، نبی کے چچا نے. جب کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی بڑے؟ کہا بڑے تو وہی ہے، میں پہلے پیدا ہو گیا. پہلے پیدا ہونا بہت اہمیت کی بات نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، ان سے زیادہ نذرانہ نہیں دیتے، ان کے برابر تو دو. مسلک فاروقی کیا ہے؟ ایسے جذبے رکھنے والوں کو اللہ بابا فرید جیسی اولاد عطا کرتا ہے. فاروق اعظم نے کیا کہا؟ او عمر کے بیٹے عبد